پھر اس کتاب میں اللہ رب العالمین آگے بڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے اس حصے میں آتے ہیں جس حصے میں اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو حقوق و لباد کے ساتھ گزاریں. اور حقوق و لباد میں اللہ رب العالمین کے وہ احکامات ہمارے لیے آتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو تو اس کے ساتھ انصاف میں ڈیل کرو اور اس کوشش کرو کہ اس طریقے سے ڈیل کرو کہ اس کو تم ڈاکیومنٹ کرو اگر کوئی ٹرانزیکشن میں ڈیل کر رہے ہو تو. اسی میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے سود کو حرام کر دیا اور اللہ رب العالمین سود سے نفرت فرماتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کو قرضہ دو. اور جب اللہ کے کہتے ہیں کہ اللہ کو قرضہ دو تو جب آپ اللہ کو قرضہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے قرضہ دو گے تو میں اس کو بڑھا دوں گا اور چڑھا دوں. تو جو قرضہ جس قرضے سے کسی انسان کا فائدہ ہو رہا ہو تو وہ قرضہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ رب العالمین کو قرضہ دے رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اس قرضے کے بدلے میں آپ کو اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے قرآن میں اس طریقے سے احکامات چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کی کتاب پہنچتی ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کے قصے سناتے ہیں. جب اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کے قصے سناتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین قرآن کے شروع میں کر دیتے ہیں. جب آپ سورہ فاتحہ میں آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ کھولتے ہیں اور اس کے دین میں آپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اس کو کھول کے جب آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کس پہ چلا؟ صراط المستقیم پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام کیا. اور ان لوگوں کا جو رستہ اللہ رب العالمین نے ان کی جو کہانیاں ہیں وہ اپنے قرآن میں بھر دی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اس دین کے اندر یہ سیکریفائسز دی ہیں جن سیکریفائسز کی وجہ سے آج تم یہاں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. چاہے تم اللہ کے احکامات پہ چلو یا نہ چلو، چاہے اس کی تم عبادت کرو یا نہ کرو، پر اپنے آپ کو تم مسلمان کہتے ہو. تو یہ ترتیب ہے اللہ رب العالمین کی قرآن کی جو آگے چلتی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر پہنچتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس مقام پر جا کر کے انسان کو ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مقام پر جا کر کے انسان کو اپنی تعریف بتاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کب انسان سے غصے سے بات کر رہے ہیں، کب انسان سے شفقت سے بات کر رہے ہیں، اور کب انسان کو بتا رہے ہیں کہ میرے احکامات کو فالو کرو اور دیکھو اس جنت کو جس جنت کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو جانتے ہیں اور اس رب العالمین کو جانتے ہیں. اس نے اس کل کائنات کو بنایا ہے اور اس کل کائنات کو اللہ رب العالمین نے 6 دن میں بنایا ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری کتاب کو ترتیب دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کتاب میں ہمیں طریقہ بتاتے ہیں اس دنیا میں رہنے کا، اس کی عبادت کرنے کا. اللہ رب العالمین اس کتاب میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کن چیزوں سے دور رہو اور کن چیزوں سے تمہیں قریب ہونا چاہیے، کن نیکیوں میں تمہیں قریب ہونا چاہیے اور ان نیکیوں میں تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کا جو قرآن ہے وہ ہم لوگوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے. اور ادھر اگر ہم اللہ رب العالمین کے خوشنودی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے احکامات کو فالو کریں اور یہی ہمارا پرائم آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے. اور ہمیں یہ فیت ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں اتنی ساری نشانیاں روزانہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے. ہمیں دکھائی دیتا ہے جو چیزیں ہمارے اراؤنڈ ہو رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان کتنی بڑی ہے. اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے ترتیب میں دیا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ایک اور بہت بڑی شان ہے اس کتاب کے اندر کہ ہماری جو کتاب ہے وہ ہر دور کے ساتھ چلتی ہے اور ہر دور میں جتنا ہم ایوالو کرتے جا رہے ہیں ہماری کتاب ہمارے ساتھ ساتھ ان الفاظوں میں ہی اللہ کے ہی الفاظوں میں وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہی اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب میں ہی اپنی شان دکھاتے ہیں کہ وہ اتنے موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب ایسی بنائی ہے کہ جو بوڑھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اگر اس کو بعد میں بھی کئی سالوں بعد بھی پڑھیں گے تو یہ کتاب اس دور کے ساتھ ہی چل رہی ہوگی کیونکہ یہ کتاب بنی ہی انسانیت کے اوپر ہے. تو یہ کتاب پرانی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے جو قانون ہے وہ بنے ہی انسانیت کے اراؤنڈ ہیں. تو یہ کتاب پرانی ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین اپنی صرف عبادتیں مانگتے ہیں کہ عبادتیں کرو میری. تو یہ کتاب پرانی نہیں ہو سکتی. عبادت کرنا تو انسان کا سب سے بڑا فرض ہے، کسی بھی انسان کا فرض ہے. وہ کسی بھی مذہب میں چل رہا ہو اپنی اپنی جگہوں پہ وہ اپنی عبادتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اپنی عبادتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کفر میں پڑا ہوا ہو، لیکن ہر انسان اپنی عبادت میں لگا ہوا. پاک پروردگار نے اس کتاب کے اندر یہی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی وحدانیت جانو. اور اللہ رب العالمین اپنی تعریف کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں پسند کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ الانعام میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رب العالمین کی تعریف کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے.